اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطرہ نہیں مجھے کسی زوال کا، میں تو نوکر ہوں محمد کی آل کا۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک واقعہ بہت پیارا ہے، وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک کوئی شخص ہوتا ہے، اسے بہت ہی نایاب قسم کا ہیرا مل جاتا ہے۔ وہ نایاب ہیرا اتنا نایاب ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس اس کی قیمت لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت کوئی بندہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، اتنا نایاب اور قیمتی اور مہنگا ہیرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اسے مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ہیرا آپ بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں، وہ اس کی قیمت آپ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہ شخص جاتا ہے بادشاہ سلامت کے پاس، نایاب ہیرا دیتا ہے، تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اس کی قیمت تو میری پہنچ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اس طرح میں کرتا ہوں کہ صبح فجر طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک میں اپنے محل کے دروازے کھول دیتا ہوں، تو آپ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک محل سے جتنا سونے زیورات جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو اگلا دن ہوتا ہے، اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، اسے اس تجسس میں رات کو نیند نہیں آتی، تو وہ خوشی کے مارے کہ صبح میں کیا کیا ادھر سے لوں گا، وہ خوش ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ صبح جیسے ہی وہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے اور محل میں داخل ہوتا ہے۔ محل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وزیر نے اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے لباس ادھر فراہم کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہے ایک سائڈ پر بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی لباس ہیں، وہ بار بار پہن کے دیکھتا ہے، یہ پہن کے دیکھوں، دوسرا پہن کے دیکھوں، تو وہ اپنے جو ہے نا سارے کپڑے ان کو ٹرائی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر اسے اگلے حصے میں جاتا ہے جہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے لگے ہوتے ہیں، تو بادشاہ جو کھانے پسند کرتا ہے تو وہ آگے جا کر کھانے کھاتا ہے۔ بہت طرح طرح کے اسے بھوک لگی ہوتی ہے، ایسے لذیذ کھانے اس نے کبھی نہیں کھائے ہوتے۔ تو کھانا کھانے کے بعد کیونکہ رات کو وہ جاگا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میرے پاس مغرب کا ٹائم ہے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ تو وہ آگے جاتا ہے تو بہت ہی مخمل سا اس کے لیے بستر اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو ملازمہ ہوتی ہیں وہ پنکھا اسے ہاتھ والا پنکھا دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے تو وہ آرام کرنے لگ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ لگتی ہے تو وہ 2 گھنٹے بعد اس نے کہا میں اٹھ جاؤں گا، لیکن وہ جب اٹھتا ہے تو غروب آفتاب ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے، کہتا ہے میرا ٹائم تو مکمل ہو گیا۔ وہ جلدی سے کچھ لینے لگتا ہے تو وزیر کہتا ہے دا گیم از اوور، کہ آپ کی گیم اوور ہو چکی ہے، آپ اب کچھ بھی نہیں لے سکتے، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے وہ ٹائم جو ہے فضول میں گنوا دیا، لہذا آپ اب کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، آپ خالی ہاتھ ادھر سے لوٹ جائیں۔ تو ناظرین گرامی، اس کی بہت ہی گہرائی ہے واقعے کی کہ انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ نایاب ہیرے کی مانند ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہ ہیرے کی مانند ہے کہ آپ کے پاس زندگی ہے، اس زندگی کو آپ اپنے نیک مقاصد کے لیے یوز کریں، نہ صرف ہم اس زندگی کو فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں اور ایک دن موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو انمول ہیرا ہے اسے زندگی کہا گیا ہے، اور جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا ٹائم دیا گیا ہے وہ انسان کی پوری زندگی کو کہا گیا ہے، اور جو طرح طرح کے لباس ہے وہ عیش و عشرت اور دنیا کی زندگی ہے، اور وہ طرح طرح کے کھانے ہیں جو انسان جس کے لیے کھانے کے لیے نہ حرام نہ حلال، جس طرح سے بھی وہ اسے ہوتا ہے وہ اسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو قبر کی تیاری اور وہ کچھ مراحل ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم وہ بھول بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جزاک اللہ۔